الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم چوتھے پارے پر گفتگو کریں گے۔ چوتھے پارے میں دو صورتیں آتی ہیں، سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء کی شروعات۔ ان میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ایک بڑا موضوع جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ مسلمانوں کی وہ دوسری جنگ تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی بعض غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ تو ایسے میں کچھ مسلمانوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو رہی تھی، شکست کے بعد وہ عزم اور حوصلہ نہیں پا رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کر کے بتایا کہ کہاں انہیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ پہلا جو موضوع ہے اس میں وہ احد کے کانٹیکسٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان سوسائٹی کو ان تمام کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے جو مادہ پرستانہ ذہنیت کی پیداوار ہوتی ہیں۔ سود اس میں شامل ہے، دنیا پرستی ہے، مال و دولت کی ہوس اور حرص ہے، اور اجتماعی زندگی میں سمع و طاعت کی اہمیت ہے۔ اس میں ذرا برابر کمی آتی ہے تو فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب بھی مسلمانوں پر مشکل دن آتے ہیں تو اس میں خیر کو تلاش کرو، بھلائی کو تلاش کرو، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ صالح عنصر کو ان عناصر سے پاک کر دیا جائے جو اسلامی جمعیت کے لیے یا سماج کے لیے مفید نہیں ہے۔ یعنی جنگ احد کے ذریعے سے مخلص صحابہ، سنسیئر جو لوگ تھے اپنے کاز میں، مشن کے لیے جو کمیٹڈ تھے، ان میں اور منافقین میں فرق واقع ہو گیا۔ منافقین وہ تھے جو سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے، اپنی سیکیورٹی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت ان کے لیے پریورٹی نمبر 1 تھی۔ تو جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل دور آئے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کاٹنا چھانٹنا چاہتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شکست میں ہمیشہ سے میر جعفر اور میر صادق کا کردار بہت گھناؤنا ہوتا ہے۔ بیرون سے شکست کے مواقع کم ہوتے ہیں اور اندر سے جب شکست ہو جائے، اندر کے عناصر کی وجہ سے ڈیفیٹ ہو جائے تو وہ ورسٹ ڈیفیٹ ہوتی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ سے یہاں ہوتی رہی ہے، اس سے کبھی مفر نہیں ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک حق و باطل کے درمیان کشمکش ہوتی رہے گی، اور جو حق کے علمبردار ہیں انہیں جان نثاری کرنی پڑے گی، انہیں جان فشانی کرنی پڑے گی، انہیں قربانیاں دینی پڑے گی۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جنگ میں عورتوں نے بھی ایکول حصہ لیا، کمبیٹنٹ کی حیثیت سے بھی حصہ لیا، اور دیگر رولز بھی انہوں نے جنگ میں پلے کیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ جب چلے جاتے ہیں خدا کے پاس تو خوش و خرم ہوتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ جو کام ادھورا چھوڑ کر وہ آ گئے ان کے بعد والے اس کام کو پورا کریں گے اور جلد ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی، اس کی امید لگائے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی تعریف کی گئی جو شکست کھانے کے بعد، نقصان اٹھانے کے بعد جب اللہ نے، رسول نے پکارا تو لبیک کہا۔ احد کی جنگ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ری گروپ کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مسلم ری گروپ آفٹر ڈیفیٹ، جنگ احد میں شکست کھانے کے بعد
عزائم جو ٹوٹ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، رسول اللہ نے آواز دی، جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کی بڑی تعریف کی گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ری گروپ کیا تاکہ اس لشکر کا تعاقب کیا جا سکے۔ اور جیسے ہی مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ری گروپ کر لیا ہے اور ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ مکے کی طرف لوٹ کر چلے گئے۔ اس پارے کے اندر بدل بدل کر اہل کتاب اور مشرکین عرب ان دونوں کو ایڈریس کیا گیا، ان دونوں کے مسائل سے گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد جنگ احد کے پس منظر میں مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری نصرت پر ہے، بشرطے کہ ایمانی کیفیت تمہارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ سے ملے گی، لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سنسیئرٹی چاہیے اور لگن چاہیے، زندگی میں مقصد چاہیے، مقصد کے لیے ایثار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی پرماننٹ کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ جن کے اندر سنسیئرٹی ہوگی، جن کے اندر زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، اس مقصد کو پانے کے لیے جو اجتماعی زندگی بسر کریں گے، اس کے لیے جتن کریں گے، اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء اس میں سماج کا جو نیوکلیس ہے وہ فیملی سسٹم ہے، اور فیملی سسٹم کے قوانین بتائے گئے ہیں۔ اس پر یہ موضوعاتی مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ اب آج ہم چوتھے پارے سے ایک کلید تلاش کریں گے، وہ ہے لاز آف انہیریٹنس، جو تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، ریاضی کا علم چاہیے۔ ریاضی کا علم جتنا اچھا ہوگا اتنا قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کی کلید یہ ہے، قرآن مجید وہ پہلی مذہبی کتاب ہے جس نے میراث کی تقسیم کے واضح قوانین بیان کیے۔ اور اگر آپ سورہ نساء کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں گے جہاں میراث کی تقسیم کا تذکرہ آیا ہے، تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایرتھمیٹکس کو انٹروڈیوس کیا قرآن نے، نمبرز کو انٹروڈیوس کیا۔ اس سے پہلے آپ کسی مذہبی کتاب کے اندر نمبرز کا ذکر نہیں پائیں گے۔ 1/3، 2/3، 1/6، 1/8، 1/2، ہاف، 1/4، یہ 6 نمبرز ان آیتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، اور یہ فریکشن نمبرز ہیں۔ قرآن نے اسے انٹروڈیوس کیا۔ قرآن نے میراث کی تقسیم کا جو قانون بتایا، اس میں جو میجر تھرسٹ ہے، جو فوکس ہے، ان میں خواتین کی صورتحال کو بہتر بنایا گیا۔ عرب کی سوسائٹی میں خواتین کے لیے کوئی میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، اس کا کوئی قانون نہیں تھا، اس کا کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ جس کے من میں جیسے آیا ویسے دے دیا، جو نہ دے وہ نہ دے۔ عورتوں کا حق مار لیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون وضع کر دیا اور بتایا کہ خواتین کے ذریعے سے عورتوں کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ آج بھی عام سوسائٹی میں بھی اور خود مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی میراث کی تقسیم کے واضح احکام و ہدایات آ جانے کے باوجود خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ بہت سے ہیلے بہانے بنا کر ان کے حصے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے، شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے خواتین کا حق دیتے ہوں۔ پھر بتایا گیا کہ یہ کمپلیٹ لیگل سسٹم ہے اینڈ ناٹ جسٹ اے ریکمنڈیشن۔ یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ کوئی ہدایت نہیں ہے، اس پر تمہیں کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ لیگل سسٹم ہے۔ اور ان آیتوں کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور ان حدود کا احترام کرنا چاہیے، حدود کو پھلانگنا ہی نہیں چاہیے، اور حدود کو پھلانگنے والے سخت گنہگار ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، جہنم میں جائیں گے جو خدا کے حدود کو پھلانگتے ہوں۔ پھر اس کے بعد میراث کی تقسیم میں ایک نیا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وضع فرمایا اور مسلمانوں کو دیا، اصحاب الفروز، یعنی جب شیئرز نکالے جائیں گے تو پہلے کچھ لوگوں کے شیئرز متعین ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو بچا وہ دیگر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں اس شیئر میں سے آپ اگر دیکھیں گے تو 6 خواتین ہیں اور 3 مرد ہیں۔ یہ بھی اسلام کی بیوٹی ہے اور خواتین کے امپاورمنٹ کے سلسلے میں بہت اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جس نے وصیت نامہ لکھا ہو، وارثین کے حق میں وصیت نامہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی اور کے سلسلے میں کوئی آدمی یہ طے کرے اس نے زندگی میں میرا بہت ساتھ دیا، یہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، یہ کسی میں مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، یتیم خانے کے لیے دینا چاہتا ہوں، تو اپنے مال میں سے 1/3 میکسیمم وہ ول لکھا جا سکتا ہے، وصیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا ذکر آیا، اس کا تذکرہ آیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ بعض لوگ ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں میراث میں، لیکن اگر غریب آ جائیں، یتیم آ جائیں تمہارے گھر میں تو یہ ڈرو کہ تمہارے ماں باپ تو کچھ چھوڑ کر گئے، اگر وہ بھی تمہیں یتیم اور بے سہارا چھوڑ کر جاتے تو تمہاری کیا صورتحال ہوتی، اس لیے اگر کوئی یتیم آ جائے، غریب آ جائیں رشتہ دار، تو انہیں بھی کچھ دے دو۔ لیکن یہ لازم نہیں، کمپلسری نہیں، یہ آپشنل رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ عورتوں کو پرانے زمانے میں مرنے والے کے جانے کے بعد میراث میں اس کی بھی تقسیم ہو جاتی تھی، شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا۔ عورتیں انسان ہیں، وہ میراث کا مال نہیں ہیں کہ انہیں بھی تقسیم کر دیا جائے، اور شریعت کا قانون یہ آیا کہ چونکہ مردوں پر معاشی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے لڑکوں کا، مردوں کا 2 حصہ اور عورتوں کا 1 حصہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہے کہ عورت کا حصہ کم ہی ہوتا ہو، بہت پیچیدہ علم ہے، اس پر کتابیں ملتی ہیں کہ بعض مواقع پر عورتوں کا حصہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ میراث کی تقسیم کے قوانین کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ میتھمیٹکس کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ مسلمانوں نے اس میدان میں بہت کام کیا، اور میتھمیٹکس کو ایجاد کرنے میں یا میتھمیٹکس کو ڈیولپ کرنے میں، میتھمیٹکس کو شیپ دینے میں، میتھمیٹکس کے برانچز کو ایجاد کرنے میں مسلمانوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ آئیے مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، معروف اسلامی اسکالر، معروف مفتی، مصنف، ان سے پوچھتے ہیں کہ علم میراث کے حوالے سے مسلمانوں نے ریاضیات کے علم میں یا اور کن علوم میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، دینی احکام پر عمل آوری کے لیے مسلمانوں نے بہت سے علوم ایجاد کیے ہیں یا ان کو ترقی دی ہے۔ خاص طور سے عبادات کے معاملے میں مختلف علوم سے مسلمانوں کی وابستگی کا یا ان کو ترقی دینے کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور سے اسلامی معاشرے میں یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمانوں کی کوئی آبادی شروع ہوتی ہے وہاں لازماً سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں فن معماری کو عروج ملا اور بہت بڑی بڑی پرشکو عالی شان مساجد تعمیر ہوئیں۔ مسجد کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اس طرح یہ فن جیومیٹری پر کام ہوا۔ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، تو چنانچہ سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات کی تعین کے لیے مسلمانوں نے جنتری کو رواج دیا۔ رمضان کے روزے شروع ہوتے ہیں چاند دیکھ کر اور روزے ختم بھی کیے جاتے ہیں چاند دیکھ کر۔ چنانچہ رمضان کے روزے رؤیت ہلال سے منسلک ہیں، تو چنانچہ اس کے تعلق سے فلکیاتی حسابات پر مسلمانوں نے زور دیا۔
زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے بھی علم ریاضی کو فروغ ملا۔ حج کے بارے میں یہ ہے کہ تمام پوری دنیا کے مسلمان حج کا سفر کرتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، تو اس طرح سفر کے لیے جو علوم جو ضروری ہیں، سمندر کا سفر اور دوسرے مقامات کا سفر، اس پر مسلمانوں کی توجہ ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح علم میراث کے حوالے سے مسلمانوں کو علم ریاضیات کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملا۔ قرآن مجید میں میراث کی تقسیم کے احکامات سورہ النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے ورثہ میراث کے مستحق ہیں، ان کے حصوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ کن لوگوں کو مال وراثت کا نصف ملے گا، کن لوگوں کو چوتھائی حصہ ملے گا، کن لوگوں کو 8واں حصہ ملے گا، کن لوگوں کو 6واں حصہ ملے گا، کن لوگوں کو 1/3 حصہ ملے گا، کن لوگوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیات نمبر 11، 12 اور 176 میں بیان کی گئیں۔ اسی طرح قرآن میں حکم دیا گیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کسی کی اولاد ہو، لڑکا بھی ہو لڑکی ہو، تو ان کو اس طرح تقسیم ان کے درمیان وراثت کی جائے گی کہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا ملے۔ تو گویا کہ یہ جو وراثت کے احکام ہیں وہ کلیتاً علم ریاضی پر مبنی ہے۔ وراثت میں اسی طرح کا ایک آتا ہے اول اور رد کی اصطلاحات آئی ہیں، یعنی یہ حصوں میں تقسیم اگر کی جائے تو اگر وہ 100% سے بڑھ جائے تو پھر مستحقین کے حصے کم کر کے 100% کے برابر کیے جائیں گے، اور اگر جو مستحقین وراثت ہیں ان کے حصوں کی تقسیم کے بعد 100% سے کم میں وراثت تقسیم ہوگی تو پھر ہر ایک کے حصے کے بقدر ان کو کچھ مزید دیا جائے گا۔ تو یہ ان حصوں کی جو تفصیلات ہیں وہ علم ریاضی کا تقاضا کرتی ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے اس کو بھی ڈیولپ کیا۔ یہ تقسیم وراثت کے احکام بیان کرنے کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ وراثت کوئی شخص چھوڑ کے جائے تو چاہے کم سے کم مال ہو یا زیادہ سے زیادہ مال ہو، ہر حال میں اس کو تقسیم کیا جانا ہے۔ مستحقین وراثت کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں اور اس پر عمل لازم کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہی ہے کہ علم وراثت جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ریاضیات کا علم ضروری ہے، وراثت کی تقسیم لازم کی گئی ہے، اس کی وجہ سے علم ریاضیات کو بھی مسلمانوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ آج کل بہت سے ایپس تیار ہو گئے ہیں، قدیم و طریقے پر بھی جو فقہ کی کتابیں ہیں، علم المیراث کی کتابیں ہیں، ان میں بھی تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور ریاضیات کے جدید فارمولوں کو کام میں لا کر بھی وراثت کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے سنا، مولانا نے بتایا میراث کی تقسیم کے حوالے سے مسلمانوں نے ریاضی یا حساب کے علم کو آگے بڑھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ میتھمیٹکس نیڈڈ ٹو ایگزیکیوٹ انہیریٹنس، انہیریٹنس یا میراث کے مال کی تقسیم کے لیے علم ریاضیات کا جاننا ضروری ہے۔ ٹو ڈیٹرمن شیئرس، اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے، علم الفرائض سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فقہی معاملہ ہے، ایک ارتھمیٹک کا معاملہ۔ ایک آدمی جب مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو مرنے والے کے مال میں کس کس کو حصہ پہنچے گا، کون نزدیک کے لوگ ہیں، کون دور کے لوگ ہیں۔ مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہو تو مال کیسے تقسیم ہوگا، مرنے والی کی بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود نہیں ہے تو مال کیسے تقسیم ہوگا۔ یہ سب علم الفرائض کا فقہی حصہ ہے، جو فقہا بتاتے ہیں کہ مرنے والے کے یہ وارثین ہوں گے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے میجر کرنا پڑتا ہے، اس نے جو کچھ مال چھوڑا ہے ان اموال کو میجر کرنا پڑتا ہے۔ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ ارتھمیٹک ریکوائرز نمبر تھیوری، الجبرک ایکویشن، روٹس، میجرمنٹس، جیومیٹری۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی اگر مرا اور اس کے مرنے کے بعد اس نے جو مال چھوڑا ہے
ان میں مان لیں کہ کھیتیاں ہیں، تو اس کا میجرمنٹ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اسکوائر اور ریکٹینگولر نہیں ہوتے، وہ شیپ لیس ہوتے ہیں، ان کا میجرمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کینالز کھودے ہوں، نہریں جاری ہوں، تو اس کا والیوم اور ہر سیزن میں پانی کا فلو کتنا ہوتا ہے اسے میجر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد 2 بھائی 3 بھائی میں اس کینال کو تقسیم کرنا ہو تو واٹر کے والیوم کے حساب سے کینالز کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کا میجرمنٹ چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی نے فیکٹری چھوڑی ہو تو مشینز کو کیسے میجر کریں گے؟ مشینز کا ویلیو ڈٹرمن ہوتا ہے اس کے ڈپریسیشن پر، اور ڈپریسیشن الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو مشین میکینیکلی چلتی ہو اس کا ڈپریسیشن الگ ہے، جو مشین کمپیوٹر سے چلتی ہو اس کا ڈپریسیشن الگ ہوتا ہے۔ تو ڈپریسیشن ویلیو لگانے کے بعد مشینز کی قیمتیں طے ہوں گی۔ تو یہ میتھمیٹکس کا جاننا ایریاز کو میجر کرنے کے لیے، والیومز کو میجر کرنے کے لیے، مشینز کے قیمتوں کو متعین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ If a state is a land, then geometry must be known۔ جیسے میں نے کہا کہ زمین کو میجر کرنے کے لیے جیومیٹری ہی نہیں بلکہ زمین کا میجرمنٹ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ کہیں زمین کو بیگھے میں ناپا جاتا ہے، کہیں ہیکٹر میں ناپا جاتا ہے، کہیں ایکڑز میں ناپا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے واقفیت کے بغیر نہ زمین کا صحیح حساب لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی میراث کی صحیح تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ سب سے پہلے نام ملتا ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، اور ادر میڈیول پیریڈ کے جو اسلامک میتھمیٹیشینز تھے انہوں نے بہت سے کام کیے۔ خوارزمی کی کتاب حساب الجبر والمقابلہ، یعنی یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز پر مشتمل انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کا بیسک مقصد میراث کی تقسیم تھا۔ اس کے بعد ابن الحیثم کی کتاب اس موضوع پر ہے۔ پھر اس کے بعد الحصار نے میتھمیٹکس کے بعض نئی چیزیں دی، جسے ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر 1/3، تو بائی کے لیے جو بیچ میں لائن لاتے ہیں وہ لائن انہوں نے دیا الحصار نے، اور بعد میں چل کر ہم اسے نمبرز میں کنورٹ کرتے ہیں، ڈیسیملز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ نالج ریکوائرڈ ایز پر ابن الحیثم۔ ابن الحیثم نے بتایا کہ میراث کی تقسیم کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے اس کا ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا۔ ان میں سے بعض علوم ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس زمانے میں علم الدرہم اور دینار، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو کرنسی آج ہمارے پاس ہے یہ پیپر کرنسی ہے، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ پہلے کوائنز ہوتے تھے، چاندی کے جو کوائنز ہوتے تھے انہیں درہم کہا جاتا تھا، اور سونے کے جو کوائنز ہوتے تھے انہیں دینار کہا جاتا تھا، اور الگ الگ جگہ الگ الگ اس کے میجرمنٹ تھے۔ ہر سکے کا ویٹ ہوتا تھا، اور 7 اگر کوئی درہم دے گا تو 1 دینار ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ سارا کیلکولیشن انٹرنسک ویلیو ہے، میٹل کا اپنا ویلیو ہے، اس ویلیو کی بنیاد پر میراث کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس کا جاننا ضروری ہوتا تھا۔ دوسرا ہے علم الحساب الخطین، یعنی مسنگ نمبرز۔ میں آگے کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ بعض نمبرز مس ہو جاتے ہیں، ایکس جسے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینئر ایکویشن میں اور کوارٹیٹک ایکویشن میں ایکس کو ہم سالو کرتے ہیں تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کو ابھی میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا۔ علم الجبر والمقابلہ، یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز الجبرا چاہیے اور الجبرک ایکویشنز چاہیے پراپرٹی کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے۔ اور علم الحساب والتخط، یعنی یہ ہے کہ لکھنے کا حساب۔ اور اوپر والا ہے علم الحساب الحوائی، زبانی جو جماتے ہیں، زبانی طور پر حسابوں کو لگاتے ہیں، زبانی طور پر ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں۔ جو سمپل ہوتا ہے اس کے لیے ہم علم الحوائی کہتے ہیں، اور جو پیچیدہ ہوتے ہیں اس کو ہم الحساب والتخط کہتے ہیں۔ تو تخطیط لکھنا پڑتا ہے، ان علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سائنس آف میجرمنٹ اینڈ جیومیٹری، یہ میں نے جیسے بتایا کہ میجرمنٹس کیے جاتے ہیں، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ میجرمنٹ ہوتی ہے۔ لکوڈ کے میجرمنٹ الگ ہے، زمین کا میجرمنٹ الگ ہے، اور بینک میں اگر کسی نے پیسے رکھے ہوں یا کچھ اور چیزیں لے رکھی ہوں، بانڈز لے رکھے ہوں، تو ان کا میجرمنٹس الگ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے میجرمنٹ سے واقفیت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم الفرائض، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی مرا تو اس مرنے والے کے وارثین کون ہیں، اس سے بھی واقفیت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک الگ علم ہے۔ پھر اس کے بعد علم الحساب والنجوم، سائنس آف میتھمیٹیکل ایسٹرونومی، یعنی یہ ہے کہ ایسٹرونومی کا علم بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے حساب سے مرنے والے کے بعد
بیوہ کی عدت کا پیریڈ وہ بھی اسی سے لگایا جائے گا، قمری کیلنڈر سے۔ اور میراث کے علاوہ بھی مسلمانوں نے اس پر کام کیا، اس لیے کہ جیسے کہ مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے بتایا کہ نماز، روزہ یا حج، ان سب امور کا تعلق علم النجوم سے ہے، اسٹرونومی سے ہے، تو مسلمانوں نے اسے بھی ڈیولپ کیا۔ اور علم التعبئی کہتے ہیں سائنس آف ارینجمنٹ آف آرمڈ فورسز، یہ ایک الگ سائنس تھا، ڈائریکٹ اس کا تعلق علم الفرائض سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے اسے بھی ایجاد کیا تھا۔ جس طرح سے بیٹالین کو، فورسز کو میدان میں بھیجا جاتا ہے، کچھ ریزرو رکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، پھر ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، یہ سارا ایک میتھمیٹکس ہے جسے مسلمانوں نے ایجاد کیا اور ڈیولپ کیا۔ اور علم العقود، عقود کہتے ہیں یعنی یہ ہے کہ ایگریمنٹس، تو میراث کی تقسیم سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا کیا ایگریمنٹ ہے، کہاں مرنے والے نے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، زمین میں کتنی پارٹنرشپ ہے، اس دکان میں انہوں نے کتنا پارٹنرشپ رکھا ہے، اس کے کیا ایگریمنٹس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کب انہوں نے انویسٹ کیا، کب تک کے لیے ان کا انویسٹمنٹ ڈیڈ رہے گا، وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں کہ ایکٹیو پارٹنر ہیں، ان کا شیئر کیا آئے گا، ان سب چیزوں کے ڈاکومنٹس کو جب تک نہیں پڑھا جائے گا تو مال کا صحیح اندازہ حساب نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے علم العقود سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے نالج ریکوائرڈ، میتھمیٹکس کے یہ وہ علوم ہیں جو میراث کی تقسیم کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، قرآن میں تقسیم میراث کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ہے ایک انٹرسٹنگ گراف میں۔ ہمارے ناظرین میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں دلچسپی ہوگی، میتھمیٹکس کا یہ حصہ ہے، گراف وہ پڑھتے ہیں، اس میں ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس۔ اگر اس کو ہم اس انٹرسیکشن کو مرنے والا سمجھتے ہیں تو جو آدمی مرا اس کی یہ اصل ہے، اس کے یہ روٹس ہیں، یہ اس کی جڑیں ہیں، اس میں نیچے باپ اور دادا اور دادی، ماں، نانا اور نانی، اور اوپر کی طرف اس کے جو برانچز ہیں، یہ اصل ہے، یہ فرع ہے، اس کے برانچز میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، یہ سب ہوتے ہیں۔ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں اگر اس لائن میں کوئی مرد نہ ہو قرآن کے قانون کے مطابق، یعنی مرنے والے کا نہ باپ زندہ ہے، مرنے والے کے نہ کوئی بیٹے ہیں، تو پھر مال جو ہے ادھر ہاریزونٹلی ایکس ایکسس میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایکس ایکسس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف برادرز ہیں، 3 قسم کے بھائی ہیں، ایک سگے بھائی ہیں، دوسری قسم ہے بھائیوں میں ماں جائے بھائی کہتے ہیں، جن کی ماں کامن ہو، باپ الگ ہو، اور کانسیگوئن برادرز کہتے ہیں جن کا نسلی تعلق ہوتا ہے، جن کے فادر ایک ہوتے ہیں، ماں 2 ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھائیوں میں اور پھر ادھر بہنوں میں اسی طرح سے 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہیں، سگی بہنیں ہوتی ہیں، یا وہ بہنیں جن میں فادر کامن ہی، یا وہ بہنیں جن میں مدر کامن ہو، تو اس طرح سے مال اس کے بعد ادھر بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر زیڈ ایکسس جس میں وائف ہے، میں نے یہاں سمجھانے کے لیے وائف 1 وائف 2، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو مال کیسے تقسیم ہوگا یہ بتایا گیا۔ تو آیت نمبر 11 اس پر ہے، وائی ایکسس پر ہے۔ آیت نمبر 12 کا ایک حصہ بیویوں کی تقسیم کے سلسلے میں ہے، آیت نمبر 12 کا دوسرا حصہ بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں ہے، اور پھر آیت نمبر 176 کلالہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ مرنے والا جس کے نہ اولاد ہو نہ جس کے والدین ہوں، تو ایسے فرد کی دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس میں آیت نمبر 176 میں وہ بحث آئی ہے۔ اس طرح سے اس گراف سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میراث کی تقسیم کے لیے میتھمیٹکس کا جاننا کیوں اور کیسے ضروری ہے۔ مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا یہ اصول قرآن نے بتائے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مرا اور اس نے پراپرٹی چھوڑی، اور یہ ہے اس کا ٹوٹل پراپرٹی اماؤنٹ جو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے گرین جو ہے وہ میراث ہے، اور اس کے کفن کے ایکسپینڈیچر اس پیسے سے نکالے جائیں گے۔ مرنے والے کی جو رقم باقی ہے، جو دولت باقی ہے، ان میں سے اگر اس کا کوئی اور لائبلٹی نہیں ہے تو پھر صرف تدفین کی رقم نکالی جائے گی، باقی سب میراث میں تقسیم ہوگا۔ اب آپ کیس نمبر 2 کو لیجئے، ایک آدمی مرا
اور اس نے کافی بڑی دولت چھوڑی، ریئل اسٹیٹ بھی ہے، اس کی فیکٹری بھی ہے، اس کا رننگ بزنس بھی ہے، اور بہت سی جگہ اس نے انویسٹمنٹ کر رکھے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کافی بڑا آدمی ہے، کافی بڑی دولت ہے اس کے پاس، لیکن دیکھیں گے کہ اس دولت میں ایک بڑا حصہ قرضوں کا ہے، لوگوں نے انویسٹ کر رکھا ہے، اور بہت سی جگہ را میٹیریل جہاں سے لیتا ہے ان سب کو دین ہے، تو ایک اماؤنٹ تو ڈیٹ کا، قرض کا نکل جائے گا، اور اگر اس نے ول بھی لکھ رکھی ہو کسی مدرسے کو دینے کے لیے، کسی جماعت کو دینے کے لیے، کسی ادارے کو دینے کے لیے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر میں چونکہ بڑا آدمی ہے، تو اگر اس کے گھر میں یتیم، غریب، مجبور اور مسکین لوگ آ جائیں تو بڑے خاندان کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ کچھ دے دیں، اور وہ سب نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد فیونرل ایکسپینڈیچر، اس آدمی کے مرنے کے جو اخراجات تھیں تدفین کے، یہ سب نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو رقم بچ گئی وہ کم ہے، تو اس کو ہم میراث کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے سلائیڈ میں جو بتایا کہ میراث کی تقسیم سے پہلے کچھ اکاؤنٹس ہیں، کچھ ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں، انہیں دیکھ لینا پڑتا ہے، اور ان میں جو اماؤنٹ ڈیبٹ کرنا ہے وہ ڈیبٹ کرنے کے بعد جو ریسیڈیول اماؤنٹ رہے گا اسی کو میراث کہیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ایک مرنے والا ہے، اور اس مرنے والے کے پاس جو رقم ہے اس رقم کو کیسے ہم انہیریٹنس اماؤنٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ انہیریٹنس اماؤنٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا ٹی پی اے مائنس ایف اے پلس ڈی اے پلس ڈبلیو اے، اور یہ اس کے جو ایکسپلینیشن ہے ٹوٹل پراپرٹی یا ٹوٹل جو اماؤنٹ اس نے جو رقم چھوڑی ہے وہ ٹوٹل پراپرٹی اماؤنٹ ہے، ایف اے فیونرل اماؤنٹ ہے، ڈی اے ڈیٹ اماؤنٹ ہے، اس کے جو قرض کی رقم ہے، اور ول اماؤنٹ ہے، اگر اس نے کوئی وصیت نامہ لکھا ہو تو اس رقم کو دیکھا جائے گا، اور آخر میں ان سب کو نکالنے کے بعد انہیریٹنس کا اماؤنٹ، میراث کی جو رقم ہے یا میراث کا مال جو بچتا ہے اس میں تقسیم ہوگا۔ اس میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ سب پہلے نکالنے پڑیں گے، اور اگر مرنے والے کے رشتہ داروں نے یہ سب نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے وہ سب وارثین کا نہیں ہے، وارثین سے پہلے یہ سارے رقوم کو نکالنے پڑیں گے، اس کے بعد وارثین کو وہ مال پہنچتا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو میں ایک آپ کو مثال سے بتا سکتا ہوں۔ اگر مان لیں کہ ایک آدمی مرا اور اس نے ٹوٹل پراپرٹی اماؤنٹ 1 لاکھ چھوڑی، اور اس کا فیونرل ایکسپینڈیچر ہو گیا 10,000 روپے، اور قرض اس نے لے رکھی تھی ڈیٹ اماؤنٹ 30,000 روپے، اور اس نے ایک ادارے کو دینے کے لیے لکھا ہے کہ 25,000 روپے اسے دے دیا جائے، تو اب سوال یہ ہے کہ انہیریٹنس اماؤنٹ، میراث کی رقم کتنی ہے، اس کو پہلے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ جو لینئر ایکویشن میں اس ایکس کو نکالنا پڑے گا، کوانٹیٹک ایکویشن نہیں بلکہ لینئر ایکویشن۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ انہیریٹنس اماؤنٹ نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیونرل اماؤنٹ کو جمع کیا جائے گا 10,000، اور اس کے بعد ڈیٹ اماؤنٹ ایڈ کیا جائے گا، تو 40,000 روپے چلے گئے، بچے کتنے؟ 60,000 روپے۔ ول اماؤنٹ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ول اماؤنٹ 20,000 روپے ہو سکتا ہے، یہ ایکس ہے یہ، اور یہاں اس نے کتنا لکھا تھا؟ 25,000 لکھا تھا مرنے والے نے، لیکن اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 25,000 روپے نہیں دے سکتے اس ادارے کو، اس لیے کہ 20,000 روپے سے زیادہ حصہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تدفین کی رقم نکال دی گئی، قرض کی رقم نکال دی گئی، 40 جانے کے بعد اس کی رقم میں سے 60,000 بچ گئے، 60,000 میں 1/3 اگر ول اماؤنٹ ہے تو 20,000 روپے، وہ ول اماؤنٹ یعنی وصیت میں دی جا سکتی ہے، 25 نہیں دے سکتے۔ اس کے جانے کے بعد 60 میں اگر 20 آپ مائنس کر دیں گے تو بچ گئے 40,000۔ یہ ہے انہیریٹنس اماؤنٹ، یہ ہے وہ ترکہ جسے اب تقسیم کیا جائے گا اس کے بچوں میں، اس کی بیوی میں، یا اور بھی جو رشتہ دار ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس کتنا امپورٹنٹ ہے میراث کی تقسیم کے لیے۔ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے آج، وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہم چاہیں گے نمبر 1 لرن اینڈ ٹیچ اباؤٹ اسلامک فیملی سسٹم۔ سورہ نساء بھی اس میں ہے،
اور سورہ نساء کا پہلا حصہ فیملی سسٹم ہے، اور فیملی سسٹم میں میراث بھی ہے، فیملی سسٹم میں شادی بھی ہے، اور شادی میں کن عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے اور کون سی عورتیں جائز نہیں، یہ سارے مباحث ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے خاندانی نظام کیا ہوتا ہے، اور اسلامی احکامات خاندانی نظام کے سلسلے میں اور معاشرتی نظام کے سلسلے میں کیا ہے، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ تو نمبر 1 ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کو میتھمیٹکس سے دلچسپی پیدا کرائیے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچوں کو میتھمیٹکس ایک بورنگ سبجیکٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے تو بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ماں باپ کا کام یہ ہے کہ آج اور بہت سے میتھڈس آ گئے، کمپیوٹر آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں بہت سے ایپس موجود ہیں، بہت سے میتھمیٹکس سکھانے کے انوویٹیو طریقے اور میتھڈس موجود ہیں، بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور میتھمیٹکس زندگی کا حصہ ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس سے پالا پڑتا ہے۔ تو جتنا میتھمیٹکس انسان جانے گا اتنا وہ ذہین ہوگا۔ تو میتھمیٹکس کا جاننا، منطق کا جاننا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بچوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ میتھمیٹکس سیکھیں، اور بچپن میں اس کی بنیاد پڑھنی چاہیے۔ بڑے ہونے کے بعد اگر بچے 5th and 6th and 7th میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد چینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اس سے پہلے بچوں کے ذہن کو بنانا پڑتا ہے۔ اور میراث کے سلسلے میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نہ کرے میراث کی تقسیم کے سلسلے میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ نے کسی کا حق نہ دیا ہو، تو موقع ہے کہ انہیں واپس ریٹرن کریں اور خدا کے ہاں ریپینٹ کریں، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ میراث میں غلطی کرنا، میراث کا مال کھا جانا اور لوگوں کے حقوق تلف کرنا، محروم کر دینا ماں کو، بیٹیوں کو یا بہنوں کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہندو معاشرہ ہو، عیسائی معاشرہ ہو، مسلم معاشرہ ہو، سب کے ہاں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اتنی واضح تعلیمات دیں، اس کے باوجود یہ پرابلم ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کہیں ہوا ہو تو میراث کا وہ حصہ جو آپ نے دوسروں کا روک لیا ہو اسے لوٹائیے اور خدا کے حضور توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں اس پارے کے اندر جو سبق آئے ہیں انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔